ویلکم بیک ناظرین۔ علی محمد خان صاحب، سر یہ مذاکرات کی جو آپ نے بات کی، اس پر آپ عرفان صدیقی صاحب کا بیان یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے وہ ختم بھی پی ٹی آئی نے خود ہی کیے خان صاحب سے ملاقات کے بعد، ان کی ہدایات کے بعد۔ تو وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو اسپیکر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے وہ موجود ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی ہاتھ نہیں بڑھا رہی۔ میرے خیال میں خان صاحب سے ان کو ڈائریکٹلی انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کے ذہن میں میری تو 11 مہینوں سے ملاقات ان لوگوں نے بند کی ہوئی ہے۔ 26 نومبر کے بعد میری خان صاحب سے ملاقات یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے، لیکن میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے، جو ان کے بیانات باہر آ رہے ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ خدشہ ہے کہ اس حکومت کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہے، اس لیے جب وہ بات کرتے ہیں کہ میں بات کروں گا تو فیصلہ کن لوگوں سے۔ خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن وہ بات نتیجہ خیز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا رزلٹ نکلے اور ملک آگے جائے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کو آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے اور ایک بے چینی ہے، ملک میں کروڑوں لوگ اس وقت پریشان ہیں، بے چین ہیں، تو ایسی حالت میں انویسٹمنٹ کیا آئے گی؟ اور یہ جو ہماری سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ تو سر آپ پیرول پر رہائی چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، پیرول پر رہائی ہونی چاہیے اور مذاکرات ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں رہائی ان کی پراپر ہونی چاہیے، پیرول اور اس طرح کی، یہ تو ویسی ریلیف والی چیزیں ہیں۔ خان صاحب پہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں، وہ کیسز ختم ہونے چاہیے۔ وہ ہیں شاہ محمود قریشی ہیں، باقی ہمارے اسیران پنجاب میں اتنے زمانہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 85 سالہ کینسر سروائیور ہیں، بڑی خدمت کی ہے انہوں نے پنجاب کی۔ میاں محمود رشید صاحب ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں۔ سینیٹر اعجاز چوئی صاحب ہیں، فارمر گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں۔ یہ ساری قیادت ہماری جیلوں میں پڑی ہوئی ہے، آپ ان سے انگیج کریں، لیکن یہ سارے محب وطن پاکستانی ہیں، آپ بیٹھے بات کریں، بات آگے چل پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جماعت پہ تو ہاتھ رکھیں، ان کو ساتھ کیا ہوا ہے جن کے ساتھ قوم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں شہباز شریف صاحب کا یا ان کا کوئی ذاتی، میں کوئی دشمن خدا نخواستہ نہیں ہوں، لیکن میں تو پولیٹیکل آدمی ہوں، پولیٹیکل بات کرتا ہوں۔ آپ نے ان لوگوں کو ساتھ کیا ہوا ہے جن کے ساتھ عوام ہی نہیں ہے۔ پنجاب کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، آپ نے وہاں مریم صاحبہ جو ہے وہ حکومت بنائے بیٹھی ہیں جن کی اپنی سیٹ پہ کوسچن مارکس ہیں۔ بہت بڑی ہماری جماعت کا یہ موقف ہے کہ اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے وہ اتنا کوئی مینڈیٹ کا ان کے پاس کرائسس ہے کہ ان کی وزیر اعلیٰ، ان کا وزیر اعظم، ان کا ڈیفنس منسٹر سارے ہارے بیٹھے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی ان پاپولر حکومت کے ساتھ جڑ کے جو مقتدرہ ہے، جو طاقتور حلقے ہیں، کیا اس سے پاکستان کی کیا بہتری ہوگی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دور ہو تھوڑا اس سارے گن سے، اور سیاسی جو معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کو حل کرنے دیں؟ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ حکومت میں بیٹھے۔ کون سی جماعت ہے؟ دیکھیں بڑی چیزوں پہ تو سب کا اتفاق ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف، جس کا بھی وزیر اعظم ہوگا، کیا کشمیر پالیسی چینج کرے گا؟ کیا فلسطین پہ پالیسی چینج کرے گا؟ کیا بھارت سے پالیسی چینج کرے گا؟ کیا افغانستان سے؟ کسی پہ بھی چینج وہ نہیں کرے گا۔ جو بھی آئے گا اس کشمیر پالیسی پہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے، تمام پاکستانیوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا۔ فلسطین پہ ایشو پہ اسرائیل کو کوئی نہیں مانتا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارے ایک پیج پہ ہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے سارے ایک پیج پہ۔ صرف پالیسیز کا ڈفرنس ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم میرٹ پہ، اکاؤنٹیبلٹی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، عوام پہ سپینڈ کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑے میگا پروجیکٹس کی بات کرتی ہے۔ تو ان لوگوں کو آپس میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے وہ حکومت بنائے، وہ حکومت بنے۔ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، سر آخر میں مختصراً یہ بتائیے گا کہ اب جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بھی اپنا جو موقف تھا وہ سامنے رکھا تھا کہ آپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا موقف ہے وہی پی ٹی آئی کا موقف ہے افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور آپریشن کے حوالے سے؟ عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑے آپریشنز کی مخالفت کی ہے، ہم کوئی دہشت گردوں کے حامی نہیں ہیں، ہم نے خود فیس کیا ہے، ہمارے بہت سے لوگ ہمارے اپنے شہید ہوئے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہم لوگوں نے سفر کیا ہے۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں دہشت گرد ہے وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو چل رہے ہیں، وہ تو نام روک رہے ہیں، نہ روکنا چاہیے، لیکن بڑا آپریشن جس سے نقل مکانی ہوتی ہے، جس سے پورا علاقہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہاں خان صاحب کا یہ موقف کافی دیر سے ہے، سن 2001-2002 سے، جب سے یہ 9/11 ہوا تھا۔ خان صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ کابل سے، افغانستان سے آپ انگیج کریں۔ ہاں وہاں پہ ہم سب پھر ایک پیج پہ ہیں، اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی ملک کی طرف سے ہو، وہاں پھر ہم اپنے ملک، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کابل سے انگیج ضرور کریں، تاکہ جو بات گفتگو سے حل ہو سکتی ہے، انگیجمنٹ سے حل ہو سکتی ہے، تو اس میں پھر غیر ضروری طور پہ، کیونکہ دونوں طرف مسلمان شہید ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین علی محمد خان صاحب گفتگو آپ نے سنی. اب یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک جو آزاد کشمیر کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر وہاں پر حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں.